بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ پاکستان کم سے کم دفاعی صلاحیت کی پالیسی پر کاربند ہے۔ اسلحے کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر علاقائی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ آرمی چیف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ڈی جی آئی ایس آئی، وزیر خارجہ، وزیر دفاع سمیت دیگر اہم سیاسی اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے ملکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، ملکی ایٹمی اثاثے مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ این سی اے نے ملکی دفاع کے لیے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ تربیت اور تیاریوں کو سراہا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا، پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ یورپی یونین کے سفیر نے افغانستان میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور کامیاب انخلا میں کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر سفارتی تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ کسی بھی ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، پاکستان میں طاقتور قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے تھے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو، ایسا سسٹم لا رہے ہیں لوگ گھر بیٹھ کر زمین خرید سکیں۔ ایف بی آر کو بھی کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں زمین ڈیڈ کیپٹل ہے، بینک زمینوں پر قرضے نہیں دیتے، یہ نظام قبضہ گروپ کو شکست دے گا۔ یہ جو پرانا شیر شاہ سوری زمانے کا سسٹم چلا آ رہا ہے، وہ لٹھا کا اور وہ مساوی، کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے۔ طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو۔ کیڈسٹرل میپنگ اگر ڈیجیٹائز ہوگی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی۔ 300 ارب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کے اوپر یا قبضہ ہوا تھا یا وہ ان یوٹیلائز پڑی۔ اسلام آباد کی فارسٹ کی زمین اس کے اوپر قبضہ ہوا۔ سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انہوں نے اتنا پیسہ بنایا، رول آف لا نہیں دیا لوگوں کو جو باہر سے آ کے انویسٹ کرے۔ قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگوں کی یہ پروٹیکشن ہے، آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوگی اور اسے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی۔ اور پارٹی شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کرتی ہے تو پارٹی کے فیصلے کو سپورٹ کروں گی۔ مسلم لیگ نواز کے نائب صدر مریم نواز نے واضح کر دیا، کہتی ہیں پی ٹی آئی صرف پنجاب نہیں ملک کے ہر کونے میں ناکام ہوئی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں وکیل امجد پرویز نے مریم نواز کی مزید وکالت سے معذرت کر لی۔ مریم نواز نے عدالت کو بتایا کہ وہ نئی درخواست دائر کرنا چاہتی ہیں، انہیں 1 ماہ دیا جائے۔ عدالت نے ان کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی، شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل اور سپورٹ کریں گے ان کو۔ جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو پی ایم این بھی کرے گی۔ صرف پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں ناکام ہوئی ہے ڈیلیور کرنے میں، اور نہ صرف گورننس کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں ناکام ہوئی ہے۔ انتقام پر مبنی ایک چیز ہے، پورے قوم کے سامنے ہے جس کے حقائق، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں میں درخواست دینا چاہتی ہوں۔ ان کو ری بلڈ کرنے کا پاکستان کو کرنا چاہیے، پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے۔ اپنے خلاف کیسز کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے، نواز شریف کو سزا ہوئی تو بہانہ بنا کر ملک سے بھاگ گئے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں، مسلم لیگ عوام کو گمراہ کر رہی ہے، ان کے پیش کیے گئے قطعی خط کو کسی عدالت نے قبول نہیں کیا۔ شریف خاندان بے قصور ہے تو روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کرے۔ میم اور شین کی لڑائی اب میڈیا کے سامنے بھی آ گئی ہے۔ ملک کے اندر شروع ہونے والا احتساب کا عمل اب نہیں رکے گا۔ 2023 کے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہی ہوں گے۔ حکومت ای وی ایم کے لیے قانون سازی کرے گی۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کا اعلان، کہتے ہیں ووٹنگ مشین کی مخالفت کرنے والے نہیں چاہتے الیکشن شفاف ہوں۔ مشین کے استعمال سے الیکشن میں ہار جیت واضح ہوگی۔ ای وی ایم سے متعلق اپوزیشن کے تحفظات دور کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے کل 37 نکات اٹھائے جن میں سے 27 کا ای وی ایم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تکنیکی طور پر مشین کو پہلی بار دیکھا گیا۔
2023 کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے. ہمارے حکومت کا کام ہے قانون سازی کرنا. مخالفت وہ سٹیٹس کو ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں صاف، شفاف، کریڈیبل الیکشن ہو سکیں. وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہوں. ای وی ایم کی صورت میں ہے، جس سے کہ ہارنے والا اپنی ہار مانے گا اور جیتنے والی کی جیت میں ایک اخلاقی قوت ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 نکات کی آبزرویشنز انہوں نے جمع کرائی ہیں. 27 ایسے نکات ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. افغانستان میں طالبان عبوری حکومت نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد کام شروع کر دیا. سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے شرعی قانون کو برقرار رکھا جائے گا. دوسری جانب چین نے نئی افغان حکومت سے رابطے برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے. چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اب مزید ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی معاشی اور انسانی مدد کریں، جبکہ ترکی طالبان کے ساتھ بتدریج تعلقات بڑھائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان عوام کے مسائل کے حل کے لیے عالمی برادری کی جانب سے پائیدار امداد کو ضروری قرار دیا. کہتے ہیں مستحکم اور پرامن افغانستان ہی عالمی برادری کا بہتر شراکت دار بن سکتا ہے. افغانستان کے حوالے سے ورچوئل وزارتی رابطہ اجلاس سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قریبی ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان افغانستان سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا. پاکستان پہلے ہی رجسٹر اور غیر رجسٹر 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے جینکو ہولڈنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عمران میاں کو عہدے پر بحال کر دیا. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے حکومت ادارے کے ملازمین سے پوچھ کر سربراہ لگانے کی پابند نہیں. جینکو ہولڈنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عمران میاں عہدے پر بحال. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے حکومت نے ادارے کے ملازمین سے پوچھ کر سربراہ نہیں لگانا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے PIA فیصلے پر انحصار کیا جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے PIA کے سربراہ کا کام جہاز چلانا نہیں بلکہ کمپنی چلانا ہے. اسی طرح جینکو سربراہ کا کام ٹربائن چلانا ہے یا ادارہ چلانا ہے. میاں عمران پاور سیکٹر میں 15 سال کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور متعدد سینئر عہدوں پر رہ چکے ہیں. وہ گزشتہ 6 برس سے جینکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے CEO کے طور پر کام کر رہے ہیں. یکساں قومی نصاب کے نفاذ کا معاملہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس اور ایچیسن کالج کے پرنسپل آمنے سامنے آ گئے. پرنسپل ایچیسن کالج صوبائی وزیر تعلیم کے ٹویٹ پر برا مان گئے اور انہیں کھری کھری سنا دی. اس حوالے سے مزید بات کریں گے نیوز کے نمائندے راشد منظور سے. راشد بتائیے گا اس حوالے سے. دیکھیں یہ پنجاب اور وفاق میں جو سنگر نیشنل کریکولم جو ہے اسکولوں میں نافذ کیا گیا ہے تو اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے وہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اتھارٹی کا ایک لیٹر جو ہے وہ ٹیگ کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پرنسپل ایچیسن کالج کے نام جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے لہٰذا کوئی بھی ادارہ جو ہے اسے حکومتی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یکساں قومی نفاذ کے معاملے میں. تو اس کے جواب میں اسٹوڈنٹس کے والدین کے نام پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل تھامسن نے آج لیٹر لکھا جس میں انہوں نے ایک تو بہت شکریہ راشد منظور اپڈیٹ کر رہے تھے. کوئٹہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس حکام کے طلبہ سے مذاکرات کامیاب ہو گئے. احتجاج کرنے والے طلبہ کی کمیٹی کل DC سے ملاقات کرے گی. طلبہ کمیٹی PMC ٹیسٹ سے متعلق مطالبات ضلع انتظامیہ کے سامنے رکھے گی. اس حوالے سے مزید بات کریں گے نیوز کے نمائندے محمد خان کاکڑ سے. جی محمد خان. جی آج میڈیکل طلبہ کی جانب سے جو ہے احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے. انہوں نے آن لائن ٹیسٹ دینے سے انکار کیا تھا جس کے بعد پولیس نے طلبہ کو گرفتار کیا تھا. طلبہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا جس کے بعد آج رات اسسٹنٹ کمشنر اور طلبہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئی جس کے بعد طلبہ ڈپٹی کمشنر کے سامنے کل اپنے مطالبات پیش کریں گے اور ڈپٹی کمشنر اس پر عمل کریں گے. جی بہت شکریہ محمد خان کاکڑ اپڈیٹ کر رہے تھے.
उधर कराची में शारा फैसल पर वाटर बोर्ड के हेडक्वार्टर के सामने जमात इस्लामी की जानिब से शहर में पानी की किल्लत पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में पानी का शदीद बहरान है। नुमाइंदा न्यूज़ कामरान सुहेल एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी कामरान। देखिए, जमात इस्लामी कराची के ज़ेर एहतमाम वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर के सामने शारा फैसल पर सड़क किनारे जो है वो ये धरना दिया जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस धरने को लीड कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। कराची में जो रूलिंग पार्टियां हैं, जो विफाक में हैं और जो सूबे में हैं, वो कराची के इस मसले को हल नहीं कर रही और 16 साल हो गए हैं। नेमतुल्लाह खान साहब आखिरी आदमी थे जिन्होंने K3 मंसूबा मुकम्मल किया था और K4 के लिए काम शुरू कर दिया था। उनके जाने के बाद 16 साल तक ये K4 मंसूबा नहीं बन सका। एक कतरा पानी का इजाफा भी 16 साल में नहीं हुआ। आबादी बढ़ती जा रही है, तो अब ये नहीं कर रहे तो हम क्या करें? एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि कंटोनमेंट के जो इंतखाबात हो रहे हैं, अवाम जो है वो उसमें जमात इस्लामी का साथ दें। जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल में बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सिंध के कई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश रावलपिंडी चकलाला एयरपोर्ट के अतराफ 169 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।